أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی۔ پھر اگر تم کسی معاملہ میں اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم العدل اسی آیت کریمہ کے حوالہ سے روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 184 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی اگر تم کسی بات میں تنازع کرو تو اس امر کا فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف رد کرو اور صرف اللہ اور رسول کو حکم بناؤ، نہ کسی اور کو۔ سامعین کرام، یہ قرآن کریم کا ایک واضح اور قطعی حکم ہے کہ تنازع یا اختلافات کے معاملہ میں تم اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، قرآن کریم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہیں ان کی روشنی میں اپنے تنازعات کا، اپنے کسیوں کا حل کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ایک واضح اور قطعی حکم ہے، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، احمدی ہوں،
اور کوئی کمیونٹی کوئی جماعت کہتی ہو کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، لیکن وہ قرآن کریم کے اس قطعی اور واضح حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، آپ مجھے بتائیں یا فیصلہ کریں کہ کیا ایسا انسان جو قرآن کریم کی اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کوئی جماعت کوئی کمیونٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم احمدی مسلمان ہیں لیکن قرآن کریم کے اس واضح ہدایت اس حکم پر جو قطعی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، کیا وہ کمیونٹی کیا وہ جماعت کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا کیا وہ مسلمان ہیں؟ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنے دعویٰ مسیح موعود کے بعد بامکم دہلی مورخہ 2 اکتوبر 1891 کو اپنے ایک اشتہار میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسری شرط یہ کہ بعث وفات حیات مسیح میں ہو اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیح کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر و ترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا، پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے۔ اور سامعین کرام، اور آج خاکسار کا بھی یہی موقف ہے الہامی پیشگی مسیح موعود کے حوالے سے۔ آگے حضور صاحب فرماتی ہیں، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں۔ سامعین کرام، خاکسار بھی حلفاً کہتا ہے کہ الہامی پیشگی مسیح موعود کا جو تنازع ہے میرے اور جماعتی احمدیہ قبرستان کے درمیان، اس کے حوالے سے میں بھی حضور صاحب کی طرح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور حلفاً میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ یہ جو حوالہ میں نے پڑھا ہے یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 تا 236 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ ہمارے ایک قبرستانی احمدی جو بھائی ہیں انعام الحق صاحب ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ 15 صدیاں پیشتر کوہ صفا کی طرف بھاگتے پھر رہے ہیں الہامی پیشگی مسیح موعود میں تصفیہ کے حوالے سے یا میرے دعویٰ کی صداقت کے حوالے سے۔ میں آپ کو 1 صدی قبل حکم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی اس سنت اور اس طرز عمل کی طرف آپ کو بلاتا ہوں، اور آپ اس کی طرف کیوں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ جو ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 صدی قبل کی یہ بات ہے، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق حکم عدل تھے۔ آپ 1 صدی قبل جو حکم عدل دنیا میں آیا مبعوث ہوا تھا، اس کی سنت اور اس کی طرز عمل پر پیروی کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں، کیوں اس کی طرف نہیں آتے؟ آپ 15 صدیاں پیشتر کوہ صفا کی طرف مجھے بلاتے پھر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کو کیا موت پڑتی ہے 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد صاحب جنہیں آنس ہم نے حکم عدل قرار دیا ہوا ہے، اس کے طرز عمل اور اس کی تعلیم کی طرف اور اس کے رویے کی طرف آپ آنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ کیا اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا اس سے کہ کیا آپ لوگ کہیں حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مرتد تو نہیں ہو چکے؟ یہی اشارہ ملتا ہے، انڈیا ملتا ہے کہ تبھی آپ حکم عدل علیہ السلام کی تعلیم، اس کی فرمودات اور اس کی سنت اور اس کے طرز عمل کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی الہامی پیشگی مسیح موعود کے حوالے سے اس آج کے ساتھ جو آپ لوگوں کا قضیہ ہے، تو یہ تو میں انعام الحق سب سے کہتا ہوں کہ 15 پیشتر پیچھے نہ جائیں۔ 1 صدی قبل جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
کا جو غلام دنیا میں مبعوث ہوا تھا اس کی جو تعلیم ہے، اس کی جو سنت ہے، اس کے مطابق آئیں، الہامی پیشگی مسلم موعود یا میرے دعویٰ کے حوالے سے فیصلہ کر لیں۔ اس کے بعد میں عمر فاروق کی ای میلوں کی طرف آتا ہوں۔ عمر فاروق 7 جنوری 2019 یعنی 5:47 پر ای میل لکھتا ہے۔ یہ ای میل سے زیادہ بک بک ہے اس کی، اور میں چاہتا ہوں اتمام حجت کے لیے میں اس کی جو بک بک ہے وہ بھی سامعین کو پڑھ کر سناؤں اور اس کا پھر جواب بھی دوں۔ یہ مردود عزیزم ناصر اللہ صاحب کو مخاطب کر کے لکھتا ہے، 15 سالوں سے یہ صرف بونگیاں مار رہا ہے، نہ ہی اس کے ہاتھ سے کچھ ظاہر ہوتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسے حواس باختہ لوگوں سے کچھ ظاہر کرواتا ہے۔ اس کے سارے شعبے فیل ہو چکے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے مقابلے میں یہ جانور ہر دن ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز خلافت احمدیہ کو ترقی پر ترقی دے رہا ہے، اور یہ نام نہاد کاذب نعوذ باللہ آج بھی اسی قبر نما کمرے میں ہر جمعہ کے جمعہ دیواروں سے باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا کی لعنت ہو ایسے بدبخت انسان نما جانور پر جو کبھی تو خدا کے بزرگوں پر گھٹیا الزام لگاتا ہے تو کبھی گند بکتا ہے۔ بس یہی اس کاذب کی سچائی کا معیار ہے۔ سامعین کرام دیکھ لیجئے اپنے یہ عمر فاروق جو ہے، اس کے الفاظ، اس کی زبان دیکھ لیجئے، کیا یہ گند بک رہا ہے اس عزیز کے متعلق۔ یہ ایک احمدی مسلمان کی ای میل ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم احمدی مسلمان ہیں۔ یہ احمدی مسلمانوں کے رویے کا، ان کے کردار کا، ان کے اخلاق کا یہ حال ہے۔ محمد اقبال صاحب نے اس قسم کے لوگوں کے متعلق کہا تھا، ایک بلکہ 50-60 سال پہلے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ مردود عمر فاروق جس کو خلافت احمدیہ کہتا ہے، سامعین کرام، یہ وہ ممودی پاپائیت ہے جس کے متعلق ان کا کاذب مسلم موعود اور مفتری اللہ یہ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 390 پر وہ کہتا ہے اپنے پیروکاروں کو مخاطب کر کے، جس طرح وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کرو۔ چنانچہ اسی طریقے سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی جاتی ہے۔ سامعین کرام دیکھیں یہ کیا اپنے پیروکاروں کو نصیحت کر رہا ہے، یعنی جو طرز انتخاب پوپوں نے اختیار کیا ہوا ہے پاپائیت میں، اس کے مطابق تم بھی اپنا انتخاب کا طریقہ یاد کر لو، اور پھر ان کو پوپوں کے انتخاب کو بھی، پاپائیت کو بھی خلافت کہہ رہا ہے یہ بندہ اپنا کام نکالنے کے لیے، اسی کی طرح جس طرح ان لوگوں نے قابو کیا ہوا ہے 2000 سال سے عیسائیوں کو بیچاروں کو مظلوم بنا کر ان کو اسیر کیا ہوا ہے، اسی طرح یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو عمر فاروق کہتا ہے خلافت احمدیہ، یعنی پاپائیت کے نقش قدم پر چلنے والے جو لوگ ہیں، ان کی جو قیادت ہے یا امامت ہے وہ خلافت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو پاپائیت ہے، اور وہ خلیفے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو پوپ ہیں۔ عالم اسلام میں، دین اسلام میں، یعنی ان کی جو قیادت ہوگی وہ ایک پاپائیت ہوگی، اور وہ پوپ کہلانے کے حقدار ہیں۔ تو یہ صاحب کہتا پھر رہا ہے کہ خلافت احمدیہ روز روز ترقی کر رہی ہے۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ 19 اپریل 1907 کو بلائے دمشق کا الہام ہوا تھا، اور یہ بلائے دمشق ہے، اور پھر یہ جو بشیر الدین محمود ہے، اس نے 7 مئی 1906 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الہام نازل ہوا تھا، کلیسا کی طاقت کا نسخہ، تذکرہ صفحہ 527 پر یہ حضور کا الہام ہے۔ یہ جو بشیر الدین محمود نے طریقہ اختیار کیا اپنے بعد اپنی زندگی میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر، اپنے باپ کی جماعت پر قبضہ کر کے، یہ اس کے رویے سے جو انہوں نے آج تک 100 سال سے کیا ہوا ہے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا یہ الہام جو ہے کلیسا کی طاقت کا نسخہ بالکل سچا ثابت ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مامور کو فرمایا تھا کہ تیرے بعد کچھ لوگ یہ کلیسا کی طاقت کا نسخہ استعمال کر کے لوگوں کو یرغمال بنائیں گے، ان کو اسیر کریں گے، جو سچا ہو گیا۔
اور عمر فاروق اس کو خلافت احمدیہ کہتا پھر رہا ہے. اور پھر 9 اپریل 1907 کو الہام ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائد مشک. یہ تو وہ بلائد مشک ہے جو غریب مسکین احمدیوں کے گلے پڑ گئی ہے 1914 سے. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ یزیدیت ہے جس کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو الہام ہوا تھا. قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا کہ اخرج منہ یزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں. یہ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 138 حاشیہ پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الہام ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ تو وہ یزیدی لوگ ہیں، یہ یزیدیت ہے جس کو عمر فاروق جو ہے اپنا کہتا پھر رہا ہے خلافت احمدیہ. دوسری ای میل میں اس شخص کی آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ 10 جنوری 2019 کی ای میل ہے. 5:0 پر یہ ای میل فون پر اس نے سینڈ کی تھی. عزیز محمد صلی اللہ صاحب سے مخاطب ہو کر یہ مردود لکھتا ہے: دوسری بات، اب آپ بھی دہائی دے رہے ہیں کہ آج تک جمبا صاحب کی کسی بھی احمدی نے بات تک نہیں سنی. تو جناب کوئی بھی احمدی کو چھوڑیں، ہم جو یہاں 5-7 بندے ای میل فورم پر ہر روز کسی نہ کسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں، کیا یہ جمبا صاحب یا جمبا صاحب کی ٹولی سے تبادلہ خیال کے زمرے میں نہیں آتا؟ میں آپ کو نہیں جانتا تھا، بلکہ اس فورم پر کسی کو نہیں جانتا تھا، تو پھر میں کیسے یہاں نزول کر گیا؟ ظاہر ہے جمبا صاحب کی دہائی سننے. اب پتہ نہیں جمبا صاحب کا یہ ذاتی مسئلہ ہے یا صفاتی کہ یہ محلے کی پھپھے کٹنی کی طرح ہر ایک دہائی سننے والے کے اکابرین کو گالیوں سے نوازتے ہوئے آگے یہ الفاظ سنیں اس لعنتی انسان کے. میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس لیکچر میں یا کسی اپنی تقریر میں اس قسم کے الفاظ پڑھوں، لیکن چونکہ میں اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے گھٹیا اور گندے لوگ ہیں، ان کی زبان دیکھیں. آگے یہ کہتا ہے کہ یہ محلے کی پھپھے کٹنی کی طرح ہر ایک دہائی سننے والے کے اکابرین کو گالیوں سے نوازتے ہوئے مولوی خدام، لکھنا بھی نہیں آتا لعنتی کو، مولوی خدام رضوی کی طرح پیندی سری کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھو یہ اتنا گھٹیا چبڑ آدمی ہے، لعنتی آدمی ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم عالم ہیں اور ہم جمبا صاحب کے سوالوں کے جواب دیتے رہتے ہیں میرے پورٹ پر. ہم کیا نہیں ہیں؟ کیا ہم عالم نہیں ہیں؟ آگے کہتا ہے مردود، لہٰذا آپ یہ تو کہیں گے جمبا صاحب اپنی گالیوں کی وجہ سے کسی کو قائل نہیں کر پائے. عزیزم محمد صلی اللہ صاحب یہ بلائد مشک یا محمودی پاپائیت کے بھاڑے کے ٹٹو ہیں، یہ عالم نہیں ہے. ای میل فورم پر یہ بلائد مشک کا جو کھڑپینچ ہے اس کے کرائے کے ٹٹو ہیں جو ای میل فورم پر یہ گند بکتے ہیں. ابھی میں نے اس کی ای میل پڑھی ہے، آپ دیکھیں اس شخص کی زبان کیا ہے. یہ عالم ہے. اے بھاڑے کے ٹٹو، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو کس طرح نازل ہوا ہے. تیری بدبختی تیرے پر غالب آ گئی، تو پھر تو اس ای میل فورم پر نازل ہو گیا. یہ اس کا وجہ بنی ہے، تیرے نازل ہونے کی وجہ یہ بنی ہے تیری بدبختی. آگے میں آپ لوگوں کو تیسری ای میل اس کی پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. یہ 10 جنوری 2019 کو 6:57 پر اس شخص نے سینڈ کی تھی ای میل فورم پر. یہ لکھتا ہے: پیارے محترم محمد نصر اللہ صاحب، ہو سکتا ہے کتنے ہی جمبا صاحب کی طرف گئے ہوں. پہلے تو محمد نصر اللہ، آپ کا نام نصر اللہ نہیں ناصر اللہ صاحب ہے. ناصر اللہ صاحب، اس کو لعنتی کو سکھائیں بھی میرا نام صحیح لکھا کرو. محمد ناصر اللہ صاحب، کبھی زندگی میں نے بھی ای میل فورم پر آپ کا نام غلط کبھی مطلب کہ لکھا ہے یا کبھی پڑھا ہے کسی خطبہ میں یا کسی لیکچر میں؟ اس لعنتی کو کہو یہ جو عالم بنا پھرتا ہے کہ آپ کا نام صحیح لکھا کرے اور پڑھا کرے. یہ لکھتا ہے: پیارے محترم محمد نصر اللہ صاحب، ہو سکتا ہے کتنے ہی جمبا صاحب کی طرف گئے ہو اور کتنے ہی جانے کو تیار ہوں، لیکن جمبا صاحب کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے تو کیا ایک کے بعد دوسرا کوئی جانے کی تمنا کرے گا؟ بالکل بھی نہیں. جناب تسی فریدے بیچارے نہ بنو. عجیب لکھے مسا پڑے خدا. جماعت احمدیہ دے دروازے ہر ایک واسطے
کھلے نے جماعت احمدیہ صرف اسی بندے سے کنارہ کرتی ہے جو بد زبان ہو. لعنتی بندہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کیا بد زبانی کی ہے مرزا طاہر کے آگے؟ میں نے کیا مرزا مسرور کے آگے 2007 تک 8 تک 10 تک میرا ای میل فارم دیکھیں کیا میں نے بد زبانی کی ہے؟ میں نے انہیں مردودوں کو بھی حضرت خلیفہ صاحب میں کہتا رہا ہوں. آگے لکھتے ہیں اور کسی کا بھی دل نہیں ہوتا کہ بلا وجہ فضول میں جنبا صاحب کے منہ لگ کر اپنے بزرگوں کو گالیاں دلاوے. جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے 2 ہی اصول ہیں. ایک کسی بات کی تائید نہیں کرنی، دوسرا جب اگلا دلائل میں آگے نکل جائے. یہ لوگ دلائل میں اس عاجز سے یا میرے ساتھی آگے نکلے پھرتے ہیں. محمد صلی صاحب آپ انصاف کرنا، آپ بھی 4-5 سال ہو گئے ہیں یہ میرے فون پہ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. باقی جو میری احمدی قبرستانی بھائی ہیں یا مسلمان بھائی ہیں جو بھی ہیں، میری الغلام.com پر میرے مضمون پڑھتے ہیں، میرے خطبات سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ کوئی دوسرا جب اگلا دلائل میں آگے نکل جائے، یہ میرے سے دلائل میں آگے نکل کر بیٹھے اپنے زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں. مردود لوگ ہیں کہ ان کے پاس یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو جاہل لوگ ہیں جن سے میرا واسطہ پڑا ہوا ہے. دوسرا جب اگلا دلائل میں آگے نکل جائے تو اس کے بزرگوں پر جھوٹے الزام لگاتے ہوئے ان پر لعن طعن کرو. مجھے باتیں بحث و مباحثہ کے ایسے معیار پر کون بات کرے گا؟ رہی بات کیل آنے کی تو میرا سارا ٹبر کیل کے اسی پاس سے بیٹھا ہوا ہے. اگر آیا بھی تو ان کو ملنے آؤں گا، باقی فضول وقت تو کسی کے پاس نہیں ہوتا. عزیزم محمد صلی اللہ صاحب، اس بھاڑے کے ٹٹو کو بتاؤ کہ میں نے مرزا طاہر احمد کے نام اپنے خطوط میں کون سی بد زبانی کی ہے. اور یہ خطوط پڑھے ہوئے ہیں ادھر الغلام.com پہ، پڑھیں جا کے. اس بھاڑے کے ٹٹو کو یہ بھی بتاؤ کہ بد زبانی اور گالیاں دینے کی پہل ان قاذبوں نے شروع کی ہوئی ہے. میری الغلام.com پہ خطبات کا سلسلہ تو 2012 سے شروع ہوا ہے. آپ 2010 تک بھی میرے آرٹیکل پڑھ لیں. میں نے ان کے لعنتی مردود خلیفوں کو بھی حضرت خلیفہ صاحب کر کے لکھا ہوا ہے، اس مسرور کو بھی. حالانکہ یہ شخص نے کتنا ظلم مجھ پر، میرے اہل و پر، میری جماعت پر کیا ہوا. یہ گند بکنا، یہ بھاڑے کے ٹٹو ہیں. یہ اس لعنتی بلاد مسٹک کھڑپینچ کے بھاڑے کے ٹٹو ہیں، اس نے یہ لگائے ہوئے ہیں اس کے لیے. اور یہ گند بکنا ان لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے میرے متعلق، میں نے نہیں شروع کیا. میرے تو مضمون آپ پڑھیں اور میرے خطوط پڑھیں میرے، جو مرزا طاہر کے نام لکھیں، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہ صراط منہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں. اس کے باوجود میں نے اس کو عزت دی. تو الزام اس عاجز پر لگا رہے ہیں، ہم پر لگا رہے ہیں کہ ہم بد زبانی کرتے ہیں. اب میں عمر فاروق یعنی اس قبرستانی بھاڑے کے ٹٹو کی ای میلوں کا باضابطہ جواب دیتا ہوں. ابھی تو میں نے ویسی سرسری اس پر میں نے باتیں کی ہیں اس کی ای میلوں پر. اب میں اس کی ای میلوں کا جواب دینے لگا ہوں. سامعین کرام، ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ ہم ان کے بزرگوں یا ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں کہ ان کا نام نہاد خلیفہ اور ان کا فرعونی نظام عبدالغفار جنبا اور اس کے اہل و عیال اور اس کی جماعت کے دوسرے لوگوں کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت احمدیہ سے نکال کر کیا ظلم کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں اس بات کا؟ کیا یہ ظلم اسی ظلم جیسا نہیں جو ظلم آج سے 1500 سال پہلے مکہ میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور آپ کے رشتہ داروں کو شیب ابی طالب میں بند کر کے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا؟ کیا یہ ان کا ایسی ظلم نہیں ہے؟ ہمارے ساتھیوں نے کیا ہوا. یہاں پر ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنبا صاحب آپ آزاد ہیں، ادھر جرمنی میں ہر جگہ جا سکتے ہیں، راشن خرید سکتے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کس طرح شیب ابی طالب میں ہیں؟ یہ اکثر میں نے سنا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی اثر و رسوخ ہوتا جرمنی حکومت پر یا اس ملک پر تو آپ سارا کچھ وہ کرتے جو 1500 سال پہلے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل اینڈ کمپنی نے کیا تھا. آپ وہ سب کچھ میرے ساتھ کرتے، لیکن آپ کوئی ہاتھ نہیں پہنتا. جس پنجابی نہیں کہتے تھوڑا ہاتھ ہی نہیں پہنتا. یہ تھوڑے بس نہیں یہ چیز ہے گی کہ تسی او کام کرو جرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کیا تھا. تم کر نہیں سکتے. اگر کر سکتے تو ضرور کرتے. آگے میں بتانا چاہتا ہوں اپنے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں کو، جب امت محمدیہ ان ظالموں کو
ابو جہل لعنتی اور مردود کہتی ہے، تو یہ ان کے مظالم کے خلاف جو انہوں نے ہمارے معصوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے رشتہ داروں پر ڈھائے تھے، امت محمدیہ کا یہ رد عمل ہے۔ رد عمل کے طور پر ابو جہل وہ کہتے ہیں اور لعنتی اور مردود کہتے ہیں، کیونکہ اس نے ظلم کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی قصور کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یزید مردود نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سارے خاندان کا میدان کربلا میں نہ صرف بائیکاٹ کیا تھا، بلکہ تقریباً سب کو میدان کربلا میں ذبح بھی کر دیا تھا۔ امت محمدیہ اس کے اس ظلم کے خلاف اس پر آج تک لعنتیں بھیج رہی ہے، اور بانی جماعت احمدیہ اور حکم و حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی یزید کے ظلموں کی وجہ سے اسے پلید قرار دیا تھا۔ اے بھاڑے کے ٹٹو عمر فاروق، کیا حضرت مرزا صاحب السلام کا یزید کو پلید کہنا بد زبانی کے زمرے میں آتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ امت محمدیہ اور حضرت مرزا صاحب السلام کا یزید پلید کے ظلموں کے خلاف یہ رد عمل ہے کہ وہ ظالم انسان تھا جس نے ظلم ڈھایا آنسم کی آل پر اور آنسم کے نواسے پر۔ اے میرے احمدی بھائیوں، جماعتی احمدیہ قبرستان کے ارباب و اختیار نے جو خاکسار میرے اہل و عیال اور میرے دیگر ساتھیوں پر جو ظلم ڈھائے ہیں، میرا ان مخالفوں سے سوال ہے، ایک کرائے کے ٹٹو جو ہیں ای میل فورم پر عمر فاروق ٹائپ لوگ، میرا ان سے سوال ہے کہ کیا ہمیں قبرستانی جماعتی احمدیہ کے ان ظلموں کے خلاف اس قسم کے رد عمل کا بھی حق نہیں ہے؟ کہ جو امت محمدیہ کا رد عمل ہے فرعون کے حوالہ سے ہے، ابو جہل کے حوالہ سے ہے، یزید ظالم کے حوالہ، لعنتی پلید کے حوالہ سے ہے، کیا ہمیں نہیں حق اس قسم کا رد عمل کا جو ہم پر ظلم ہوا ہے، ان لوگوں نے ظلم کیا ہوا ہے؟ یقیناً ہمارا یہ بنیادی حق ہے۔ آپ لوگ، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اتنے غلط لوگ ہیں، یہ کہاں خلیفے، یہ تو مردود قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر آزادی ضمیر کے حق میں دھواں دار تقریریں کرتے ہیں، لیکن جماعتی احمدیہ میں کسی انسان کو بھی اختلاف کرنے کا، سوال کرنے کا حق نہیں دیتے یہ لوگ۔ یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ لوگ احمدی ہیں، کیا ان لوگوں کا بھی اسلام سے کچھ تعلق ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کمانے کے لیے دین کو، احمدیت کو، اسلام کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ اور حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ ہے، میں نے اکثر پڑھا ہے اپنی خطبات میں، تقریروں میں اور مضامین میں لکھا ہے کہ یہ اتنا گمراہ کن یہ ٹولہ ہوتا ہے جو دنیا کمانے کے لیے دین کو ڈھال بناتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے رویے سے حضور صاحب لکھتے ہیں کہ لوگ دہریہ ہو جاتے ہیں، مذہب کو چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کی اولاد، کام انہوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ جس سے عام احمدی بیچارہ کدھر جائے، پھر وہ دہریہ ہو جاتا ہے۔ کئی مثالیں جماعتی احمدیہ قبرستان میں ہیں ایسی۔ سامعین کرام، ہر مرسل اور معمور کے خلاف اس کی قوم نے یہی سلوک کیا تھا۔ جس قسم کا سلوک قادیانی بلائے دمشق کے کھڑ پینچوں نے ہمارے ساتھ روا رکھا ہوا ہے، اور ہر معمور نے اپنے زمانے میں اس قسم کے ظلموں کے خلاف سخت زبان میں پھر اسی قسم کا رد عمل بھی دکھایا تھا جو ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ باقی ہمارے مخالف یا خالدین احمدیہ یا دیگر چند اور خبیث طبع مخالف جیسے کہ عمر فاروق ہے، انعام الحق ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ دہائی دیتے رہتے ہیں کہ قادیانی اور قبرستانی جماعت کا پوپ اور بلائے دمشق کا کھڑ پینچ مرزا مسرور احمد ان کا بزرگ ہے یا ان کا مائی باپ ہے، تو میرا انہیں یہ جواب ہے۔ ابھی میں نے ای میلیں پڑھی ہیں اس بھاڑے کے ٹٹو کی، اور میں اس کو اب جواب دیتا ہوں۔ سامعین کرام، دیکھیں، فرعون اپنی قوم کا مہا بزرگ بلکہ خود ساختہ خدا بنا ہوا تھا۔ یہ 3500 سال پہلے کی بات ہے، اور جس سے رستگاری کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کی رستگاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ السلام کو اور ہارون کو، دونوں کو بھیجا تھا۔ یعنی وہ اپنی قوم کا مہا بزرگ اور خود ساختہ خدا بنا ہوا تھا۔ اے میرے مخالفوں، مجھے بتاؤ، اے عمر فاروق بھاڑے کے ٹٹو، مجھے بتا
کہ کیا فرعون واقعی مہا بزرگ اور خدا تھا؟ ہرگز نہیں، لیکن بنا ہوا تھا۔ اسی طرح عمر بن حشام بھی اپنی قوم کا مہا بزرگ بنا ہوا تھا، بلکہ اس کی قوم اسے ابو الحکم کہتی تھی، یعنی حکمت کا باپ۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم کی اس ظلم اور جہالت کی وجہ سے اسے ابو جہل کا خطاب دیا تھا۔ یہ رد عمل تھا عاصم کا کہ بھی اتنا گھٹیا اور غلط انسان ہے، اتنا ظالم آدمی ہے، ہم پر اتنا ظلم کیا ہوا ہے اس نے۔ اے میرے مخالفو مجھے بتاؤ، اور بطور خاص اے میرے مخالف عمر فاروق اور بھاڑی کے ٹٹو، مجھے بتا ابو جہل اور اس کے ساتھی کیا بزرگ تھے؟ کیا مانو گے ان کو بزرگ؟ ان کی قوم مانتی تھی ان کو، جیسے تم مانتے ہو بلائد مشق کے کھڑپینچ کو، اپنے یہودی صرف مولویوں کو تم مانتے ہو بزرگ، اسی طرح وہ بھی مانتے تھے۔ کیا تم مانو گے ابو جہل کو کہ وہ بزرگ تھا؟ یا فرعون کو مانو گے کیا وہ خود ساختہ جو خدا بنا ہوا تھا باقی خدا تھا یا مہا بزرگ تھا؟ نہیں مانو گے۔ اسی طرح سامعین کرام، یزید بھی اپنی قوم کا بزرگ بنا ہوا تھا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو میدان کربلا میں ذبح کر دیا تھا۔ میرا اپنے مخالفوں سے سوال ہے اور اس عمر فاروق سے سوال ہے کہ کیا یزید جسے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پلید لکھا ہے، کیا وہ بزرگ تھا؟ کیا وہ مانے گا اس کو تو بزرگ تھا؟ وہ ہرگز نہیں تو بھی مانے گا کہ وہ بزرگ تھا، بلکہ وہ انتہائی ظالم اور سفاک انسان تھا۔ ایسی تیرے یہ نام نہاد خلیفے جن کو تو کہتا پھر رہا ہے، یہ پوپ جو ہیں، یہ بلائد مشق کے جو نمائندے ہیں، یہ بھی ایسے ہی بزرگ بنے ہوئے ہیں نام نہاد۔ ان کو تم مائی باپ کہتے پھر رہے ہو، لیکن سارا غلطیوں میں کر رہے ہو، غلطیوں میں یا دنیا کے کمانے کے لیے یا اپنی عزتوں کے لیے۔ اسی طرح سامعین کرام، جہانگیر نور الدین محمد سلیم جو ہے وہ بھی اپنے وقت میں مہا بزرگ ہوا کرتا تھا، کہتا تھا میں مہا بزرگ ہوں۔ اس نے شرک نہ کرنے پر حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو قلعہ والیار کی جیل میں بند کر دیا تھا۔ یہ واقعہ تاریخی واقعہ ہے۔ اے میرے مخالفوں بتاؤ کہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو قید میں ڈالنے والا جنگی بادشاہ کیا کوئی بزرگ تھا؟ عمر فاروق، کیا اس کو آپ بزرگ مانو گے؟ لیکن اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کا وہ بزرگ تھا، کہتا تھا کہ میں بزرگ ہوں، جبکہ اللہ کے ایک مامور کو، مجدد الفسانی کو، اس نے سجدہ کرنے کے لیے کہا کہ جھکو میرے آگے، وہ نہیں جھکا۔ تو اس جو سچائی تھی، یہ سچ کی بات بھی انہوں نے کی تھی، اس پر اس نے پہلے تو قتل کرنا چاہا کہ اس کو قتل کر دو، پھر کچھ لوگوں نے سمجھایا اس کو کہ تم اس کو قتل نہ کرو، تو پھر اس کو جیل میں بند کر دیا۔ اور بعد میں پھر اسی جہانگیر نے ایک خواب دیکھا، عاصم اس کو کہتے ہیں، عاصم کے انگلی شہادت کی اپنے منہ میں تھی، دانتوں میں، اور عاصم نے اس کو کہا جہانگیر کو، جہانگیر تو نے ایک ایسے سچے انسان کو جیل میں بند کر دیا جو انتہائی سچی بات کہتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ جہانگیر بادشاہ نے نہ صرف مجدد الفسانی کو جیل سے رہائی بخشی بلکہ اس کا مرید بھی پھر ہو گیا۔ تو یہ باتیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہ مہا بزرگ کہتا تھا، یعنی جو اسلام کی جو سچی قرآن کی تعلیم ہے اس کے خلاف ایک بڑے مامور من اللہ کو مجبور کرے کہ یہ کام کر جس کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا، تو کیا وہ بزرگ ہو سکتا ہے اپنی قوم کا؟ ایسے ہی عمر فاروق صاحب یہ آپ کے بزرگ ہیں، مائی باپ ہیں۔ اے میرے مخالفوں، بزرگی کا تعلق تقوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس سے ڈرنا۔ فرعون، عمر بن حشام، یزید اور جہانگیر بادشاہ وغیرہ سب اپنے وقت کے ظالم، جابر اور سفاک حکمران اور قاتل تھے۔ ان سب کا تقوی کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ اسی وجہ سے یہ سب قائدین بزرگ نہیں تھے۔ میں دلیل دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن وہ اپنی اپنی قوموں میں بزرگ تھے، قومیں ان کو بزرگ مانتی تھیں۔ یہی حال تمہارا ہے۔ یہ سب قائدین بزرگ نہیں تھے بلکہ قاتل، ظالم اور جابر حکمران تھے۔ یہی حال جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں، ان کے یہودی صرف مولویوں، ان کے عمراء، ان کے ارباب و اختیار اور نظامی عہدیداروں کا ہے۔
یہ سب اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان سب کے دل تقویٰ سے کلیتاً خالی ہے۔ تو پھر اے عمر فاروق، یہ بزرگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں دلیل دے رہا ہوں آپ کے آگے کہ مردود لوگ ہیں جن کو آپ بزرگ بنا کر بیٹھے ہوئے۔ یہ قبرستانی ارباب و اختیار اسی طرح تمہارے مائی باپ اور بزرگ ہیں، جس طرح فرعون، ابو جہل، یزید اور ظالم جہانگیر بادشاہ اپنی اپنی قوموں کے بزرگ اور مائی باپ تھے، ایسے یہ تم لوگوں کے ہیں، جبکہ ہے نہیں بزرگ۔ تو تم مردود لوگ ہیں، تو کسائی ہیں، ظالم لوگ ہیں جو انسانوں سے ان کے بنیادی حقوق چھینتے ہیں اور لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور اپنی حکومت مذہبیوں کو مستحکم کرنے کے لیے، ان کو دوام دینے کے لیے یہ سارے شیطانی کام کرتے ہیں۔ تم ان کو بزرگ اور مائی باپ کہتے پھرتے ہو۔ جب ہم قبرستانی پوپوں، قبرستانی مولویوں اور ارباب و اختیار کو قبرستان، کاذب، ظالم اور فریب کار اور مکار کہتے ہیں، اے میرے قبرستانی احمدی بھائیو، تو ہم سچ کہتے ہیں اور بذریعہ دلیل کہتے ہیں، اور ہم مظلوموں کا جماعتی احمدیہ قبرستان کے ظلموں کے خلاف یہ رد عمل ہے، جیسا کہ فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا رد عمل تھا، جیسا کہ ابو جہل کے خلاف ہمارے آقا عاصم اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے رشتہ داروں کا رد عمل تھا، جیسا کہ یزید کے خلاف آج تک امت محمدیہ، حضرت مرزا صاحب اور ہم سب کا رد عمل ہے کہ ہم اس کو ظالم اور پلید کہتے ہیں، اس کے بد فعلیوں کی وجہ سے، بد امریوں کی وجہ سے اور اس کے ظلموں کی وجہ سے۔ اور ایسے ہی جہانگیر بادشاہ کی قوم بھی اپنے اس کو مہاب بزرگ کہتی تھی۔ تو ایسے ہی آپ لوگوں کے یہ بزرگ بنے ہوئے ہیں۔ امید ہے میرے مخالفوں کو اور عمر فاروق کو اپنے بزرگوں کی حقیقت کا، جن کو وہ مائی باپ کہتے ہیں، ان کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ آخری زمانے کے اس موسیٰ کو چلہ ہوشیارپور میں دو وجودوں کی بشارت دی گئی تھی، اور وہ بشارت اس طرح تھی کہ جیسے کہ خود مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک غلام تجھے ملے گا۔ یہ دو وجود ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں، یہ مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تذکرہ صفحہ 109۔ آپ ایسا فرماتے ہیں، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو جاوے، اور بات کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے، اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی۔ 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی، یا ہم کہہ سکتے ہیں 2 وجودوں پر مشتمل تھی، 2 نشانوں پر مشتمل تھی، کوئی بھی لفظ کہہ لیں، یہ کہ اس کے معنی ہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ تو یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ 2 نشان تھے، 2 وجود تھے۔ آخری زمانے کے اسی موسیٰ کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں وجودوں کو 2 عصا قرار دیا ہوا ہے۔ سن لیجئے وہ بھی حوالہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 394 پر الفاظ ہے، 21 جون 1903، مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک جو میرے پاس تھا، دوسرے وہ جو گم ہو گیا تھا، اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا، دعا آقا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے۔ میں پہلے خطبات میں مضمونوں میں لکھ چکا ہوں، یہ گم ہونے والا وہی ذکی غلام ہے جس کی پیشگوئی، جس سے متعلقہ پیشگوئی پر مرزا بشیر الدین محمود احمد نے قبضہ کرنا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا، قبضہ کر کے اس کو اندھے کنویں میں پھینک دیا، اس کو ذکی غلام کو۔ تو یہاں پر بھی الہام میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 عصا مجھے دیے گئے، ایک جو میرے پاس تھا، دوسرا وہ جو گم ہو گیا تھا۔ یعنی مرزا بشیر الدین محمود نے ذکی غلام کی پیشگوئی پر قبضہ کر کے جھوٹا دعویٰ مسلم موت کا کر کے اس کو تو اندھے کنویں میں پھینک دیا، وہ تو گم ہو گیا بیچارہ۔ مرزا غلام صاحب کا وہ جو عصا دوسرا تھا وہ تو گم ہو گیا،
اور گمشدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا تھا دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے۔ تب یہ اللہ فرماتا ہے اس ذکی غلام کے حوالہ سے چلہ ہوشیار پور میں ملہم کو مخاطب کر کے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ دعا کا مستجاب کا یہ مطلب ہے کہ تیری دعاؤں کا وہ نتیجہ ہے، تیری دعا مقبول ہے، تیری دعا کی قبولیت کے نتیجے میں نے تجھے یہ دیا ہے۔ آگے اسی مطلب صفحہ پر نمبر بے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں 21 جون کو ایک چھڑی پر لکھا ہوا دکھایا گیا دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے۔ تو امید ہے کہ سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آخری زمانے کے موسیٰ کو، جس نے اپنے ایک شعر میں یہ کہا ہے کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے الہامی، وہ بھرا پڑا ہے ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذیل قرار دیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھے آخری زمانے کے، یعقوب بھی تھے، ابراہیم بھی تھے۔ تو آپ علیہ السلام کو آخری زمانے کے موسیٰ کو دو وجودوں کی خبر ملی، اور وہ دونوں وجود دو عصا تھے جو آپ علیہ السلام کو دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سامعین کرام سورۃ اعراف کی آیات 118 تا 123 میں فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو اپنا سوٹا پھینک، اپنا عصا پھینک۔ پس اچانک وہ اس جھوٹ کو نگلنے لگ گیا جو انہوں نے بنایا تھا، یعنی مخالفوں نے بنایا تھا یا جادوگروں نے بنایا تھا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور جو وہ کرتے تھے نابود ہو گیا۔ پس وہ وہاں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و رسوا ہو کر لوٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ میرا قبرستانی بجوں، میرا قبرستانی جیلوں اور عام قبرستانی احمدی بھائیوں سے پہلا سوال ہے کہ کوئی بھی خالد احمدیت اور جماعت احمدیہ قبرستان کا کوئی بھی یہودی صفت مولوی اور ان کا ظالم، متکبر اور سفاک نام نہاد خلیفہ مرزا مسرور احمد عرصہ 15 سال سے خاکسار کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں، بلکہ مدیاں دے تھلے وڑ کے بیٹھے ہیں۔ میں میدان میں کھڑا ان کو بلا رہا ہوں کہ آؤ میں بتاتا ہوں حقیقت آپ لوگوں کو۔ تو پھر ثابت ہو گیا کہ آخری زمانے کے موسیٰ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مؤد عصا یعنی مؤد ذکی غلام مسیح الزمانے دور حاضر کے فرعونوں اور ابو جہلوں کے سحر کو نگل لیا ہے، تبھی یہ میرا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھاگ چکے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آخری زمانے کے موسیٰ کا جو عصا تھا اس کی دعاؤں کا نتیجہ تھا وہ عصا۔ ابھی میں نے حوالے پڑھے ہیں آپ لوگوں کے، وہ الہام پڑھ کے سنائے ہیں۔ اس نے فرعونوں اور ابو جہلوں کے سحر کو نگل لیا دور حاضر کے، اور جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے جماعت احمدیہ قبرستان میں آئندہ زمانے کے روح ہونے والے اس واقعہ کے حوالہ سے اپنے اس شعر میں یہ کلیتاً سچ فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنائی دہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ دیکھیں ابھی میں نے آپ کے آگے الہام پیش کیا ہے،
اور وہ موعود عصا جو تھا اس کے اوپر لکھا ہوا مرزا صاحب آخری زمانے کے موسیٰ پڑھتے ہیں دعا کا مستجاب تیری دعا مقبول ہے. یہاں پر مرزا طاہر فرما رہے ہیں آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. مرد حق کی دعا مینس کہ وہی نشان رحمت. میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. وہی مرد حق کی دعا ہے. وہ ذکی غلام ہے. آگے وہ کہتی ہیں عصر بیمار کا ہے مرض دوا کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا. اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. میرا دوسرا سوال جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بزرگی کا معیار تقوی ہے. تقوی کے اس معیار کے مطابق اگر کوئی خالد احمدیت یا میرا کوئی بھی مخالف یا یہ عمر فاروق بھاڑے کا ٹٹو اپنے نام نہاد خلیفہ مرزا مسرور احمد کو قرآن کریم اور حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد کی تعلیم کی روشنی میں بزرگ ثابت کر دے تو میں نہ صرف اسے منہ مانگا انعام دوں گا بلکہ مشن ہاؤس کی چابیاں اور اپنی جماعتی احمدیہ صاحب کو بھی اس کے حوالے کر دوں گا. آزمائش شرط ہے کوئی ہے جو میدان میں نکلے؟ کوئی بھی نہیں نکلے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. وہ نگل چکی ہے. میں وقت سے پہلے جواباً کہتا ہوں سامعین کرام کہ آپ قبضہ گروپ کے بلائد مشق کے اس کھڑپینچ محمودی پاپائیت کے پوپ خامس ظالم فریب کار اور مکار اور ڈھونگی نام نہاد خلیفہ کو کبھی بھی بزرگ ثابت نہیں کر سکتے. یہ تو مردود لوگ ہیں. آپ بزرگ کہتے پھرنے ہیں ان کو. یہ ثابت نہیں ہو سکتے. ان کے کرتوت ایسے ہیں. یہ تو ظالم لوگ ہیں. جیسے ابو جہل ظالم تھا, جیسے فرعون ظالم تھا, جیسے جہانگیر ظالم تھا, جیسے یزید ظالم تھا. میں نے سارے الہامات پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا دی ہیں جو سارے ان پر منتخب ہوتے ہیں. تو پھر آپ کا رونا کس کام کا سامعین کرام؟ اے میرے مخالفو, تو پھر آپ کا رونا عمر فاروق صاحب آپ کا رونا کس کام کا؟ آپ کا ویلا کرنا کس کام کا؟ اور آخر پر خاکسار قبرستانی پوپوں, مولویوں, بجوں, جیالوں اور اپنے عام قبرستانی احمدی بھائیوں کو حکم و عدل امام مہدی و مسیح موسم کی اس خوبصورت تعلیم اور نصیحت کی طرف بلاتا ہے. کیا آپ سب حضور اسلام کی اس تعلیم اور نصیحت پر عمل کر کے اپنے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مومن ہونے کا ثبوت دو گے؟ بصورت دیگر پھر ثابت ہو گیا کہ آپ حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے پکے مرتد ہیں. آپ علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحات 12 اور 13 پر لکھتے ہیں تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں. وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے. کتنی خوبصورت تعلیم ہے. تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلزل اختیار کرو تا تم بخشے جاؤ. محمد رسول اللہ صاحب میرا یہ لیکچر سننا, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں یہ خالدین احمد جی جو ہیں, جو بیالے ہیں, یہ جماعتی احمدیہ قبرستان مردود جماعت جو ہے, اس میں دیکھو کہ یہ تعلیم ملتی ہے آپ کو. میں اس تعلیم پر کاربند ہوں اور میدان میں کھڑا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ ہم سب مل کر اس تعلیم پر عمل کریں اور اپنے تنازعات بھی حل کر لیں. لیکن یہ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ مردود اور مرتد ہو چکے ہیں لوگ. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں نفسانیت کی فربے ہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا. یہ تو اتنے فربہ ہیں تو ان کی تو توندیں نکلی ہوئی ہیں. یعنی تکبر کے ساتھ یہ فربہ ہیں. نام کا بھی ان کے اندر تقویٰ نہیں ہے. کیا ہی بد قسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی. تم اگر چاہتی ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی. کیا خالدین احمدیت, کیا جالیو اور کیا قبرستانی احمدی بھائیو, کیا تم مرزا غلام صاحب کی اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں تیار ہوں. میں اس پر کرتا ہوں. میدان میں کھڑا ہوں. آؤ, میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں. خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے, میں کھڑا ہوا ہوں
اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر تم میری غلطی ثابت کر دو کوئی نفس کی اور مجھے پتہ چل جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، باقی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور نہیں ہوں، تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا۔ کیا ایک شریف انسان کا یہی رویہ نہیں ہونا چاہیے جو میرا ہے؟ اس عاجز کے آگے سے تم بھاگتے پھر رہے ہو اور مرزا غلام صاحب کو مانتے ہو، اس کی جماعت کہتے ہو ہم اس کی مانتے ہیں، جبکہ آپ تو اس کو چھوڑ چکے ہو۔ آگے اس نے فرماتے ہیں تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کی گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ اے میرے قبرستانی احمدی بھائیو، اگر تمہاری یہ حالت نہ ہوتی، اگر تم مرتد مرزا محمود احمد اور اس کے جانشینوں کے پیچھے لگ کے نہ ہو گئے ہوتے مرزا صاحب علیہ السلام کی تعلیم سے، یا ان کے وجود سے منکر نہ ہو چکے ہو بیٹھے ہوتے، تو کسی مسلم موت کو، کسی ذکی عالم کو مرزا غلام صاحب کے بعد جماعتی احمدیہ میں جماعتی احمدی کی اصلاح کے لیے آنے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ یار مسلم موت کا ذکی غلام کا ملنا مرزا صاحب کو، اس کا کھڑا ہونا اس وقت جماعتی احمدیہ میں، یہ تو تمہارے عملوں کا، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ جب قومیں بگڑ جاتی ہیں، سچ سے دور چلی جاتی ہیں، اپنے مطبوع نبی کی تعلیم سے اور اس کی عقائد کی نفی کر بیٹھتی ہیں، نام اس کا لیتی ہیں دنیا کمانے کے لیے، لیکن عملاً اس کی تعلیم کو چھوڑ دیتی ہیں، دوسرے لفظوں میں مرتد ہو جاتی ہیں، تو اس قسم کے مرتدوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے مرسل کھڑا کیا کرتا ہے۔ اور حضرت مرزا غلام صاحب کو 20 فروری 1886 کو، جبکہ ان کا اپنا دعویٰ محض ایک مجدد ہونے کا تھا، ان کے بعد ان کے ذکی غلام کی خبر دے دی اور انہوں نے اپنے اس ذکی غلام کو مسلم موت کا لقب دے دیا۔ تو آخر پر میں اپنے قبرستانی احمدی جو بھائی ہیں میرے، عام مسلمان جو ہیں، احمدی مسلمان غیر احمدی، میں سب سے یہ جو میں سخت باتیں کرتا ہوں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں آپ لوگوں سے، کیونکہ میرا طریقہ یہ نہیں ہے۔ یہ ای میل فورم پر میں ابھی کہتا ہوں کہ یہ لاتوں کے بھوت ہے، یہ اتنی گندی زبان، میں نے چند ای میلیں پڑھی ہیں عمر فاروق کی، آپ خود اندازہ کرو کہ یہ لوگ کیا کریں، میں کیا کروں، یہ کیا ان سے کیا شائستہ زبان سے میں بات کریں، یہ بندہ غلط لوگ ہیں بہت، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، میری مجبوری ہے کہ میں ان کو سمجھانے کے لیے پھر ان کی زبان میں ہی میں لیکچر میں یا مضامین میں بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ اسی لائق ہیں۔ ویسے آپ کا رویہ، آپ میرے خطوط پڑھیں مرزا طاہر کو جو میں نے لکھے ہوئے ہیں، اے میرے سید اے میرے آقا، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بھٹک چکے ہیں، یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور 2008 تک بھی میں اپنے مضامین میں ان کو حضرت خلیفہ صاحب کر کے لکھتا رہا ہوں، حتیٰ کہ یہ جماعتی احمدیہ صاحب بھی میں نے نہیں بنائی، میرے ہی حلقہ احباب جو تھا ان میں سے بعض لوگوں نے پھر کہا کہ جی آپ کو بھی کوئی جماعت بنانی چاہیے، بلکہ یہ جماعت کا نام بھی میں نے نہیں رکھا، میرے کچھ مسلموں نے رکھا ہے، دوستوں نے رکھا ہے، جو آج کا یزید کے کیمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میری جماعت کا وہ جماعتی احمدیہ صاحب نام انہوں نے رکھا تھا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ جو سخت زبان ہے، یہ ایک بیچارے، میری تو مجبوری ہے، میں کیا کروں، کیونکہ سوائے ڈنڈے کے یہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال باقی جو مسلمان احمدی، قبرستانی احمدی یا مسلمان بھائی، میں تو ان کا سب کا خادم ہوں، اور جو لوگ بھی مجھے زندگی میں ملے ہیں انہوں نے مجھے یہ رویہ میرا دیکھا ہوگا کہ میں کیسا انسان ہوں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی انسان کو سختی سے میں اس سے بات کروں، میری مجبوری ہے۔ تو بہرحال اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔